برائے ایصال ثواب مرحوم عبداللہ رحمۃ اللہ کی منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مجلس سے خطاب مولانا صادق حسن صاحب کریں گے اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاتحہ کا صاحب حاجی عبداللہ بھائی رحمۃ اللہ، مرحوم حاجی رحمۃ اللہ بھائی جعفر علی، مرحومہ امینہ بھائی جعفر علی، توفیق الہی آمین۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ ہوتے رہتے تھے جسے حلۂ فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ محمد کا نواسا، وہ حسین ابن علی، گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام ہے پنجتن پاک میں باہر پہ جلی، حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی، ہوتے رہتے تھے جسے حلۂ فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین، دوش پر جس کو پیغمبر نے بٹھایا وہ حسین، جس پہ قرآن کے پاروں کا تسایا وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین، ہائے اس بے کس نادار کو پانی نہ دیا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، لاشا بے والی و وارث کا کفن پاتا ہے، اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے، تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے، ہائے افسوس جگر گوشہ محبوب خدا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہیں آباد، عزا خانے سجانے والے اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے، مجلس شاہ میں یہ اشک بہانے والے، فاطمہ زہرا انہیں خلد میں دیتی ہے دعا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ اللہ۔ مرحوم عبداللہ رحمۃ اللہ میرے بھی ایک ذاتی دوست اور بہت نفیس شخصیت، اور جس جگہ مولا نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، امانت کے طور پہ رکھا ہے اپنے ہمراہ، وہ ان کی بہترین خوش نصیبی ہے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک کلام میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں۔ کربلا 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 اے کربلا، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے
بلا کے کربلا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، جس جگہ جاگی تھی قسمت خور کی وہ دیکھوں گا میں، جس جگہ جاگی تھی قسمت خور کی وہ دیکھوں گا میں، آسیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گرے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے۔ اور ایک شعر جو میں نے کیسٹ میں نہیں پڑھا، مرحوم کے سال ثواب کے لیے، شہر خاموشاں قبرستان کو کہتے ہیں، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، اے ہوائے کربلا شہر خاموشاں سے گزر، اے ہوائے کربلا شہر خاموشاں سے گزر، دوش پر اپنے بٹھا کر اے حوالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے۔ اور ایک کلام جو شام میں اس کا خیال آیا، آدھا کلام زندان شام میں ہی بیٹھ کر کے لکھا گیا۔ مرحوم عبداللہ این جوانی میں اس دنیا سے گئے، مگر میرا یقین ہے کہ جب عبداللہ بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا تو جیسے عباس درانی صاحب نے بتایا کہ ان کے عزیز اور ان کے دوست ان کے پاس تھے، ان کو کفن دینے والے بھی اور ان کو دفنانے والے۔ مگر خوش رہو، اس درجے تو آپ کو اطمینان تو ہوا، آؤ کربلا میں اس شہید کو دیکھیں کہ جس نے وصیت کی تھی کہ اے قافلے والوں جب یہاں سے گزرنا تو ایک ایک مٹھی میری لاش پر ڈالتے جانا۔ ایک پردیس میں دوست گزر گیا، ایک پردیس میں کیا گزری اس کے بیوی پر، کیا گزری اس کے بچوں پر، لیکن آؤ زندان شام چلتے ہیں، ایک بچی کی فریاد کو دیکھتے ہیں۔ زندان شام جانا تو دن میں نہ جانا، کبھی رات میں جانا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی شہزادی فریاد کر کے آج بھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے۔ تو مرحوم کے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں آخری کلام۔ زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سی آتی ہے کہ پکار، کانوں سے میرے خون، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے، اماں بار بار، ایک رسی میں 12 گلے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار، اٹھتی ہے جب بھی آپ، اٹھتی ہے جب بھی آپ، میرا سانس رکتا ہے، اماں بار بار،
سوئی نہیں ہوں شام غریباں کے بعد میں، اب کیا جیوں گی شام کے زندہ کے بعد میں، بے آس اب ہوں شاہ شہیداں کے بعد میں، سایہ اجل کا اماں میرے ساتھ چلتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اور یہ بند دیکھیے، اے اماں جب سے بابا سے میں دور ہو گئی، یہ زندگی میرے لیے ناسور ہو گئی، پر کیا کروں نصیب سے مجبور ہو گئی، ہجرے پدر سے سینے میں ایک درد اٹھتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اور یہ بند مرحوم کے سال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید مرحوم کی بیٹیوں کو اس سے صبر آئے۔ کانوں کا خون آنکھوں کے آنسو سے مل گیا، ہر زخم پھول بن کے بدن پر ہے کھل گیا، بابا کو ڈھونڈ لاؤ کہ سینے سے دل گیا، رونے پہ میرے شمرے لئی کیوں دھڑکتا ہے، اماں بار بار، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اماں بار بار۔ اور آخری بند، اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی، اماں رہائی پا کے وطن تم تو جاؤ گی، سغرا میری بہن کو گلے سے لگاؤ گی، پوچھے گی جب مجھے تو اسے کیا بتاؤ گی، رہ رہ کے ایک سوال میرے دل میں اٹھتا ہے، اماں بار بار، جاؤ ندیم سرورو ریحان ایک بار، زندان شام میں جہاں بی بی کا ہے مزار، راتوں کو دھیمی دھیمی سی آتی ہے عید پکار، کانوں سے میرے خون ابھی بھی ٹپکتا ہے، اماں بار بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمة للعالمین وآلہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وقال سبحانه وتعالى واذكروا الله أياما معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلوات۔ آج کا یہ بیان دراصل ایک طویل سلسلے کی ایک ایسی کڑی ہے کہ جس کے عنوان کو ویسے بھی نہیں بدلا جا سکتا تھا، مگر خصوصیت کے ساتھ جن مرحوم کے ایصال ثواب اور چہلم کی مجلس اس بیان میں شامل ہوئی،
ان کی خدمات کا جو سب سے نمایاں حصہ وہ بھی در حقیقت اس بیان کے دائرے میں آ رہا ہے کہ تھوڑی سی معذرت ان مومنین کرام سے کہ جن کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات و مشغولیات میں سے وقت نکال کر یقیناً مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو میرا کم از کم شروع کا انداز بیان اس لیے انہیں ذرا سا مختلف اور عجیب لگے گا کہ سیرت پیغمبر اسلام کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ 14واں سال ہے، 14ویں سال کی آج یہ آخری تقریر، اگلے سال زندگی رہی تو 15ویں سال میں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ تقریر کا نمبر 203/14/10، یعنی اب تک اس عنوان پر 202 تقاریر ہو چکی اور آج اس سلسلے کی تقریر نمبر 203۔ اس سال 13 تقاریر ہو چکی ہیں، 14ویں تقریر، اور اس سال ایک اہم واقعہ جو اس سلسلے میں شروع ہو گیا وہ تھا پیغمبر کا پہلا اور آخری حج۔ پہلا حج یعنی واجب ہونے کے بعد، ایک ہی حج ہے واجب ہونے کے بعد جو رسول نے کیا اسے پہلا حج بھی کہتے ہیں، اور آخری اس سلسلے کی آج یہ 10ویں تقریر ہے۔ خالی پیغمبر کے حج کا بیان الحمدللہ، یعنی اس کے اندر کوئی تکبر کا جملہ نہ آ جائے، مگر غالباً اتنی تفصیل کے ساتھ پیغمبر کے اس آخری حج پہ اس سے پہلے اردو زبان میں گفتگو نہیں ہوئی۔ یہ آج اس سلسلے کی 10ویں تقریر۔ پیغمبر اسلام نے واجب ہونے سے پہلے تو کئی حج انجام دیے، تاریخ آ چکی، اسی سلسلے میں یہی جو 10 تقاریر ہوئیں اس کی پہلی اور دوسری تقریر، مگر جب اللہ نے حج کو واجب کر دیا اس کے بعد صرف ایک حج کیا، اسی حج کا نام حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں وہ حج جس میں پیغمبر نے بلاغ کیا، ابلاغ کیا، تبلیغ کی، اور حج کا طریقہ اور اسلام کے بعض احکامات لوگوں تک پہنچائے، اور اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس لیے بھی کہ یہ پیغمبر کا الوداعی حج تھا، اور اس لیے بھی کہ اس حج میں پیغمبر نے اپنی امت کو الوداعی سلام کیا۔ پیغمبر نے اس حج کے آخری دنوں اپنی امت کو الوداع کیا کہ اس سال تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، آئندہ سال تم لوگ پھر اس میدان میں ہوگے لیکن میں تمہارے ساتھ شاید نہ ہوں۔ تو یہ حجۃ الوداع خالی اس لیے حجۃ الوداع نہیں کہلاتا کہ پیغمبر کا آخری حج تھا، بلکہ اس لیے بھی حجۃ الوداع کہلاتا کہ اس میں پیغمبر کا الوداعی سلام امت کے نام موجود ہے۔ اب 9 تقاریر کے بعد ہم اس منزل پر پہنچے کہ اللہ کے رسول نے اپنے حج کے دوسرے واجب یعنی عرفات کے قیام کو مکمل کیا۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کی آج میں نے تلاوت کی، آئیے ان 3 آیتوں کا کم از کم ترجمہ تو سن لیں، پھر دوران تقریر ان کی تفسیر اور تشریح ہوتی رہے گی۔ تینوں آیتیں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی آیتیں ان قریب شروع ہونے والی، جہاں روزے کی آیتیں مکمل ہوتی اس کے کچھ بعد حج کی آیتیں شروع ہوتی، شاید ایک صفحہ قرآن کا آپ کو پلٹنا پڑے۔ آج جو آیت پہلے پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ کہ جب تم عرفات کے قیام کو مکمل کر لو اور اس کے بعد مشعر الحرام تک جاؤ تو وہاں جا کر بھی اللہ کو یاد کرو، بھی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، ورنہ آیت ہے وہاں جا کے اللہ کو یاد کرو، اور یاد بھی اس طرح کرو جیسے اللہ نے کہا۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت اس کے اسی صفحے کے اوپر قرآن کریم کے جس صفحے پر پہلی آیت لکھی ہے اسی کے آخر میں دوسری آیت، اللہ کو یاد کرو چند دنوں میں۔ اب جیسے آج آپ سنیں گے آخر تقریر میں کہ اس سے مراد ہے مینا میں قیام، جب ہم شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں اور رات کو خیموں میں رہتے ہیں، لیکن
آیت میں لفظ منا وغیرہ نہیں، مختصر اللہ کو یاد کرو چند دن، جو 2 دن یاد کر کے نکل جائے اس پہ بھی گناہ نہیں، جس پر تقریباً ساری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں، اور اگر 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ومن تعجل فی یومین، جو 2 دن کے بعد وہاں سے چلا جائے فلا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخرا، جو 1 دن اور ٹھہر جائے اس پہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری آیت تھی کہ جب حج مکمل ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ جب حج مکمل ہو جائے تو پہلے تو یہ بتایا کیا ہونا چاہیے، اور پھر یہ بتایا کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی انہی 2 آیتوں کے درمیان کی آیت، وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ۔ اب دیکھیے ویسے بھی اس سلسلے میں یہ جو تقاریر چل رہی ہیں سیرت رسول، کیسی ہی تاریخ آ جائے، کسی کی فاتحہ خوانی کی مجلس ہو، کوئی ولادت کا دن آ جائے، کوئی شہادت کا، ہمارا موضوع جاری رہتا۔ مگر آج جن مرحوم عبداللہ رحمت اللہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی زندگی تو جس انداز سے زائرین، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی خدمت میں گزری، اس کو اگر ان کے وارث اور ان کے جاننے والے ذہن میں رکھ کے یہ بیان سنیں تو شاید ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ چاہے شرکا کو مزہ نہ آ رہا ہو، مگر جن مرحوم کے لیے مجلس ہو رہی ہے وہ خود کتنا لطف لے رہے ہوں گے۔ اس وقت وادی السلام کے باغات میں بیٹھے ہوئے، برزخ کے باغات میں ٹہلتے ہوئے، جب وہ اپنے ایصال ثواب کی مجلس میں اپنے مقصد زندگی کا بیان سن رہے ہوں گے۔ یہ تیسری آیت، یہ آیت ربط رکھتی ہے کہ جب یہ سفر پاک اور پاکیزہ سفر مکمل ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے۔ مرحوم ایسے ہی ایک سفر کے اختتام پہ انتقال کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا کیا ہونا چاہیے، وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنا حج پورا کر لو، فاذکروا اللہ، اب اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، اس طرح سے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اور اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ۔ لیکن کیا مطلب اس کا باپ دادا کا، وہ تو ابھی تقریر کے آخر میں آ رہا۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، اب حج مکمل کرنے والوں کا مزاج قرآن بتا رہا، اور یہ مزاج عمرہ کرنے والوں کا بھی ہے، زیارت کرنے والوں کا بھی ہے، لیکن یقیناً سب سے زیادہ حاجیوں کا۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کے 2 گروہ، ایک وہ ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتا ہے کہ خدا بندہ مجھے جو کچھ میں نے کیا اس کے بدلے میں دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، خالی اس کی زبان پر دنیا ہی دنیا، جس کے بارے میں نے 6 یا 7ویں تقریر میں عرض کیا، یعنی حج کی تقریر، کہ ان کو سارے مستحبات حج سب سے زیادہ یہ پسند آتا ہے کہ صفا پہاڑی پہ جا کے بیٹھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب بتایا جاتا، تلاوت قرآن کا ثواب بتایا جاتا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا جاتا، مگر صفا پہاڑی پہ بیٹھنے کا ثواب نہیں بتایا جاتا۔ کہا جاتا اس سے مال بڑھتا ہے، رزق بڑھتا۔ تو اب یہ لوگ خانہ کعبہ بھول جاتے ہیں، طواف بھول جاتے ہیں، صحن کعبہ بھول جاتے ہیں، یاد رہتی ہے تو صفا پہاڑی، کیونکہ باقی چیزوں کا تعلق ہے آخرت سے۔ صفا پہاڑی ہے کیش، نقد، ہاتھ کے ہاتھ، روکڑا، مال۔ قرآن کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ، انہی آیتوں کے ساتھ میں کہیں اور کی آیت ملا کے ربط نہیں دے رہا ہوں، یہی آیتیں چل رہی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایک ایسا گروہ جو حج کے بعد کہتا ہے خدا بندہ ہمیں دنیا میں برکت ہی برکت دے، تو خدا کہتا ہے ہم دے بھی دیں گے، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اس کے بعد آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہ ملے، جو لینا ہے جب یہاں لے لیا لے لیا، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ایسا حج کرنے والا اور ساتھ میں عمرہ اور زیارت کرنے والے کو بھی ملا من یقول، وہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدا بندہ جب تیرے خزانے قدرت میں کوئی کمی ہی نہیں تو دنیا میں بھی تو ہمیں عطا کر، آخرت میں بھی ہمیں عطا کر، وقنا عذاب النار۔ اب 2 قسم کے حاجی اس آیت کے اندر آ گئے، جس آیت کا تعلق یہ کہ حج کرنے کے بعد کیا کرنا، حج تو ہو گیا اب کیا کرنا۔ لیکن پھر اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤں اور اپنے باقاعدہ مجمع کو بھی
کہ یہ تقریر یا مجلس ایک سلسلہ ہے 202 تقاریر کا، چنانچہ یہاں پر ہم واقعات پر زیادہ بحث کرتے ہیں، نتائج پر کم۔ آئیے اب یہ 3 آیتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عرفات سے مشعر الحرام جاؤ، وہاں سے مینا جاؤ، حج ختم کر کے اللہ سے طلب کرو، یہ 3 آیتیں ذہن میں رکھ کے آج کی تقریر کو اختتام تک لا۔ پیغمبر نے عرفات کے میدان میں سارا دن اس انداز سے قیام کیا جو پچھلے منگل تقریر نمبر 202 میں آ گئے۔ البتہ ایک جملہ اس کے اندر ذرا سا نامکمل رہ گیا، اور ایسا نامکمل جو غلط فہمی پیدا کر سکتا، چنانچہ ذرا سی وضاحت۔ میدان عرفات میں مجمع زیادہ ہونے، بلکہ مجمع تو زیادہ نہیں تھا، 1.25 لاکھ آدمی، آج 25 لاکھ پہنچ جاتے ہیں، مگر اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ جہاں پیغمبر کھڑے ہم سب کو بھی وہیں پہ جا کے حج کرنا، اس غلط فہمی کی وجہ سے میدان عرفات میں بھگدڑ مچ گئی، ایک آدمی اونٹ سے گر کے مر گیا، یہ واقعہ آ گیا۔ اب اس کے حوالے سے ایک نامکمل جملہ اسے مکمل کرنا، اور ایک ویسے ہی دوران حج مرنے والے کی فضیلت، وہ میں بتا چکا ہوں، دوبارہ دوہرا۔ پیغمبر نے فرمایا کیوں یہ اس سفر حج کے درمیان مرا تو اب قیامت تک اس کا نام حاجیوں میں لکھا جائے گا، ہر سال جب حج ہوگا تو اس کا نام بھی حاجیوں میں لکھا جائے گا، اور میدان قیامت میں بھی یہ اپنی قبر سے اس طرح سے اٹھ کے آئے گا کہ جیسے انسان حج پر جاتا، یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا۔ قیامت میں ایسے آدمی کو جو دوران حج انتقال کر جاتے۔ اب یہ پیغمبر نے ایک اصول بتایا، اگر ہم اسی اصول کو عمرے اور زیارت کے سفر پر بھی منطبق کر دیں تو مطلب یہ نکلا کہ اپنے گھر واپس پہنچنے سے پہلے جس سفر زیارت میں، جس سفر عمرہ میں، جس سفر حج میں کسی کا انتقال ہوا، باقی لوگوں کی زیارتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس کی زیارت مسلسل چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جاتا، وہ ہر سال کا حاجی لکھا جاتا، وہ ہر سال کا عمرہ کرنے والا لکھا جاتا، وہ ہر سال کا زیارت کرنے والا لکھا جاتا۔ باقی لوگوں کے یہاں نامہ اعمال میں آ گیا کہ فلاں تاریخ کو یہ وطن پہنچ گئے، ان کا سفر مکمل ہو گیا، ان کا ثواب مکمل ہو گیا۔ اور ان لوگوں کے لیے جو دوران سفر انتقال کر گئے، لکھا گیا کہ ان کا سفر چل رہا ہے، یہ گویا روزانہ زیارت کر رہے، یہ گویا روزانہ عمرہ کر رہے، یہ روزانہ حج کر رہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ ایک تو یہ جملہ سیرت رسول کے اس واقعے کے نتیجے میں یہ تفصیل کے ساتھ پچھلے منگل کو آپ نے سنا، مگر اسے فقط اس لیے دہرانا پڑا کہ ایک جملہ اس میں یہ آ گیا تھا کہ کیا ایسا آدمی جو ابھی احرام پہنے ہے اور انتقال کر جائے، یہ مسئلہ زیارت میں پیش نہیں آتا یا عمرے میں یا حج، کیونکہ اس کے اندر احرام پہننا، تو جب اسے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور باقی اس کے واجبات ادا کیے جائیں تو ایک عام آدمی کی طرح سے کیے جائیں گے یا اس کے واجبات ایک احرام پہننے والے کی طرح سے کیے جائیں گے؟ کیونکہ جب وہ مرا تھا تو احرام کی حالت میں تھا، جس میں خوشبو لگانا حرام، جس میں مرد کے لیے سر چھپانا اور عورت کے لیے چہرہ چھپانا حرام اور دیگر باتیں۔ تو میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے نظریے سے، اور یہ کہہ کر یہ جملہ عرض کیا کہ اس میں مسلمانوں، عام مسلمان فرقہ اور ہماری فرقہ ایک اختلاف ہے کہ عام مسلمانوں کے نزدیک ایسا مرنے والا مرنے کے بعد بھی احرام پر ہی رہتا، چنانچہ وہ ساری چیزوں سے اس کو بچانا جو احرام میں حرام ہوتی۔ وہ فرق اتنا کہ جب تک وہ زندہ تھا وہ اپنے آپ کو خوشبو سے، سائے سے اور چہرہ چھپانے سے بچائے گا، جب مر گیا تو یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے بچائے۔ سایہ تو میں غلط کہہ گیا اس لیے کہ عام مسلمانوں کے ہاں سایہ حرام ہے ہی نہیں، لیکن باقی چیزیں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ نہیں، موت کے بعد احرام ٹوٹ جاتا اور اب احرام کی کوئی پابندی مرنے والے پر نہیں، صرف ایک پابندی، اور وہ یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال مرحوم کے لیے بھی جائز نہیں۔ چنانچہ واجبات تجہیز و تکفیر، ان میں سے ایک واجب ساقط ہے، یعنی جو 7 اعضاء سجدہ پہ کافور لگایا جاتا، وہ ایسے مرنے والے پر نہیں لگایا جا سکتا جو یا عمرے کے بیچ میں مرا، عمرہ پورا ہونے سے پہلے،
اور یا پھر حج کے دوران مرا، حج پورا ہونے سے پہلے، یہاں تک تو بات صحیح، لیکن میں نے جملہ یہ کہنے کے بعد کہ خوشبو سے اسے بچاؤ، مثال خالی خنوط کی دی تھی، جب بات غلط نہیں کہی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط مسئلہ آ گیا تھا، بات مسئلہ صحیح تھا، مبہم رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے، اور چونکہ واجبات کی بات ہے اس لیے مجھے تشویش ہوئی کہ صرف ایک چیز کے اندر تبدیلی ہے، باقی سب عام طریقے سے نہیں۔ ایک اور چیز، مسئلہ خوشبو کا، ایسے مرنے والے کو جب 3 غسل دیے جائیں گے تو پہلا غسل تو اسے دیا جائے گا بیری سے، تیسرا غسل تو اسے دیا جائے گا عام پانی سے، دوسرا غسل جو کافور سے دیتے ہیں وہ بھی ساقط ہو جائے گا، غسل نہیں کافور، غسل اس کو 3 ہی دینا، مگر پہلا بیری سے، دوسرا بھی سادے پانی سے، تیسرا بھی سادے پانی سے۔ اگر عام مجلس ہوتی، کوئی مسائل کا درس ہوتا، اسی جملے کو آدھے گھنٹے لے جاتا، لیکن سیرت رسول، اور اس میں بھی مسئلہ یہ کہ کم از کم حج آج پیغمبر کا اس لیے مکمل کرنا کہ پھر یہ سلسلہ اگلے سال ربیع الاول میں شروع ہونے والا، چنانچہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، یہ بھی اس لیے کہہ گئے کہ غلطی مسئلے فقہی کے سمجھنے میں ہو سکتی ہے، میں نے اپنی طرف سے غلط نہیں کہا، بات وہی کہ خوشبو کا استعمال حرام رہے گا۔ اب خوشبو ایک جگہ غسل میں استعمال ہوتی ہے، ایک جگہ کافور میں، واپس آئیے مسئلے پر، ایک تو یہ مسئلہ ہوا، دوسرا مسئلہ اس یقین کے ساتھ کہ جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس اب جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں ان کو بھی اس لیے ذرا سا مزہ آئے گا کہ یہ واقعہ ہر سال کے حج میں آنکھوں دیکھی حقیقت، وہ یہ کہ سارا دن عرفات کے میدان دعا کے بعد، توبہ کے بعد، استغفار کے بعد، جیسے ہی شام کا وقت آتا اور ہمیں اگلا واجب انجام دینا، ایسی نفسا نفسی، ایسی خود غرضی، ایسی دھکم پیٹ کہ یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، خدا بندہ ہمیں معاف کر دے، ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، یہ کیا وہ کیا، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہ لوگ۔ اور پھر کس بات پہ یقین آتا جس پر ویسے تو پہلے ہی یقین تھا کہ امام نے فرمایا عرفات میں احرام پہنے ہوئے آدمیوں کو آدمی نہ سمجھو، یہ کتے ہیں، سور ہیں، لومڑیاں ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گیدڑ۔ یقین آ جاتا ہے دن کے وقت نہیں، شام کے وقت۔ وہ کیسے؟ آئیے مسائل کا بیان آگے چلا۔ عرفات میں سورج ڈوب گئے، پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی سہولت کی وجہ سے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی عرفات سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ لوگوں نے بنا لیا تھا۔ پیغمبر نے ڈانٹ دیا، کہا خبردار جب تک کہ سورج ڈوب نہیں جائے، یعنی جیسے فرض کیجیے کوئی روزہ رکھے اور 1 گھنٹے پہلے افطار کر لے، پیغمبر نے کہا جب تک سورج نہیں ڈوبے یہی رہنا، اور اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آ چکی۔ اس کے بعد سورج ڈوب گئے، اب پیغمبر نے کہا چلو اگلے واجب کی طرف چلیں۔ یہ ایک میدان ہے جس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، اسے میدان جمعہ بھی کہتے ہیں، اور اسے میدان مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، بلکہ اس میدان کا قرآن میں تو یہی آخری نام آیا ہے، مشعر الحرام۔ یہ ایک بڑی شاندار مسجد ہے۔ اب یہ سارا قافلہ چلا، یہ یاد رکھیے گا کہ عرفات سے مزدلفہ ملا ہوا نہیں ہے، چند میل کا فاصلہ، جس میں بیچ میں ایک ایسی جگہ تھی جو نہ عرفات میں شامل ہے نہ مزدلفہ، وہ بیچ میں جگہ تھی۔ اب یہ قافلہ چلا، یک بارگی 1.25 لاکھ آدمی، اور 1400 سال پہلے، آج تو بہت ساری سڑکیں بن گئی ہیں، وہاں پہ اسی راستہ تھا، چنانچہ بھگدڑ ہو گئے، ہجوم ہو گئے، اور ایسے موقع پہ ہمیشہ جوان و طاقتور مرد کوہنیاں مارتے ہوئے، دھکم پیل کرتے ہوئے، اپنی ڈرائیونگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے آواز بلند پکار کے کہا خبردار ایسا نہ کرو، علیکم بالسکینہ، علیکم بالسکینہ۔ سکینہ کے معنی سکون، سکون، آرام، آرام، اطمینان سے چلو، جلدی مت کرو۔ یاد رکھو یہ پیغمبر کا جملہ، حج بوڑھوں کو کچل دینے کا نام نہیں ہے، حج کمزوروں کو گرا دینے کا نام نہیں ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ چلو۔ اس حج میں اللہ تم سے توقع کرتا کہ ہر ایک کا حق ادا کرو گے۔ مگر ایک ایسا منظر پیغمبر نے دیکھا کہ یہی سارے لوگ جو ابھی ساری زندگی کے گناہ معاف کرانے کی فکر میں بیٹھے، ابھی 24 گھنٹے چھوڑے، 10 گھنٹے چھوڑے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہو،
اور ہر ایک میں بھگ جاؤ کہ ہمیں آگے نکلنا. حتیٰ یہ کہ پیغمبر نے زبان سے بھی یہ کہا اور اپنی سواری کو اس طرح سے روک کے رکھا. باقی اونٹ دوڑ رہے، پیغمبر کا اونٹ بھی آگے بڑھنا چاہتا. پیغمبر نے مہار اس طرح سے کھینچی کہ اونٹ کی گردن پیچھے ہوتے ہوتے اس کے کوہان سے مل گئی، اس کا سر. اتنا پیغمبر نے اسے روک کے رکھا. کہا علیکم بالسکینہ، علیکم بالسکینہ. اور یہ قافلہ یہاں سے آگے بڑھا یہاں تک پیغمبر راستے میں وہاں پہ پہنچے جو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان کا علاقہ، جیسے کہیں کارادر ختم ہو اور پھر سولجر بازار شروع ہونے کے درمیان کوئی علاقہ ہو، وہاں پیغمبر نے سواری رکھوائی. ایک مرتبہ اتر کر پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو. اب یہ خود بہت دل چاہ رہا ہے کہ یہاں سے میں آپ کو پرانی ایک تقریر میں لے جاؤں کہ اس سے پہلے جب پیغمبر جب اس میدان سے گزرتے تھے وہاں رک کے پیشاب کرتے تھے مزدلفہ، آج اس سے پہلے رکے، وہاں پہ نہیں، اس سے پہلے رکے، پیشاب کی حاجت سے فارغ ہوئے اور پھر کہا کہ پانی لاؤ میں وضو کروں گا. ویسے بھی ایک مومن کی پہچان کہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے تو اللہ کا رسول. مگر پیغمبر کے ساتھ جو اونٹ پر بیٹھے تھے، ہر اونٹ پہ دو آدمی ہوتے ہیں، ایک نہیں، دوسرے کا نام ہوتا ہے ردیف، جو پیغمبر کے ردیف تھے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل تھے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ زید حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے. اس وقت کیونکہ کوئی اس نام پر ریسرچ کرنے کا فائدہ نہیں، جو بھی ساتھ تھے یا اسامہ بن زید بن حارثہ یعنی اسامہ یا فضل. انہوں نے جب پیغمبر کو وضو کرتے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول ہماری سواری رک تو گئی، موقع اچھا ہے، آئیے ہم نماز پڑھ لیں. کیونکہ اندھیرا تو عرفات میں ہی چھا گیا، وہیں پہ نماز کا وقت آ گیا. لیکن چلے قافلہ چل رہا، چلتی سواری کو کیسے روکا جائے. یہاں تو ایک موقع بن گئے جو پیغمبر نے سواری رکوائی، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، اے فضل یا اے اسامہ جو بھی نام، آج کی رات وہ رات کہ جس میں نماز تو مزدلفہ ہی میں پڑھنا چاہیے، چاہے تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے. ہاں قضا ہو جائے تو پھر جہاں ہو وہیں پڑھ لو. چنانچہ یہ دوسرا موقع آ گیا جہاں سارے مسلمان مل گئے. حتیٰ یہ کہ جو ساری زندگی بحث کرتے رہے کہ نمازیں ملا کے نہیں پڑھی جاتی، اب یہ دوسرا موقع آ گیا، پہلا عرفات اور دوسرا یہ کہ جہاں پر نمازیں ملا کے سارے مسلمان پڑھتے ہیں. اور یہی ہوا کہ پیغمبر پھر سواری پر بیٹھے، لیکن سواری رک بھی گئی، اتر بھی گئے تھے رسول، وضو بھی کر لیا تھا، پھر آگے بڑھ. اور جب مزدلفہ میں وہاں پہنچے جہاں پہ آج ایک عالیشان مسجد بنی، وہاں پیغمبر نے سواری کا اونٹ رکوایا. اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہیں اور وہاں اترنے کے بعد بلال کو حکم دیا وہی عرفات جیسا کہ ایک اذان دو. اور آج چونکہ نمازیں ملا کے پڑھی جا رہی اس لیے دوسری اذان کی ضرورت نہیں، ایک اذان اور دو اقامت سے مغربین کی نماز جیسے ہمارے اکثر مسجدوں میں ہوتی ہے، پیغمبر نے یہ نماز ادا کی. اس کے بعد ایک اختلافی مسئلہ اور، چونکہ بہت زیادہ ریسرچ حج کے مسائل پہ ممکن نہیں، نماز کے اختلافات آ سکتے ہیں، حج کے نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارا اپنا مجمع بھی نہیں سمجھے. لیکن ایک اشارہ کر دوں، پھر روایت یہ کہ ساری رات پیغمبر نے عبادت میں گزاری. یہ وہ رات مزدلفہ کی رات جو پاکستانی کیلنڈر سے کہلائے گی بقرعید کی رات، جب ہماری عورتیں تاریخ کوڈ وغیرہ پہ شاپنگ کر رہی ہوگی، اس رات کو حاجی صاحبان اس میدان میں ہوتے ہیں اور ساری رات وہاں جاگ کے گزارتے ہیں. لیکن ہماری فقہ کا مسئلہ یہ کہ آج کی رات شب قدر سے زیادہ افضل رات، یہ نہیں آج منگل نہیں جس رات کا بیان تقریر میں ہو رہا، چنانچہ یہ ساری رات جاگ کے گزارو. مگر اس کے اندر غیر شیعہ فقہا کا نظریہ یہ کہ اس رات کو سونا بہتر. اب ایک اختلاف ہے اور سونا بہتر کی دلیل وہ پیغمبر کا حج لاتے ہیں کہ پیغمبر نے اس رات کو ایسی نیند لی جیسی نیند شب ہجرت مولا کے حوالے سے ہم کہتے ہیں، ویسی نیند شب مزدلفہ کے حوالے سے عام کتابوں میں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک ہی رات تھی جب نماز شب نہیں پڑھی، اور وہ یہ رات. یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں، میں بتا رہا ہوں. خیر محمد برسر مطلب ہمارے فقہا کا اتفاق کیونکہ یہ رات فضیلت میں شب قدر سے بڑی رات، چنانچہ اور خاص وہ رات کہ قرآن نے پورے حج صرف اس رات کے لیے کہا اور یا مینا کے لیے کہا کہ اس رات کو اللہ کا ذکر کرو. اب آیت کو دوبارہ پڑھو، وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے چلو
فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام پہنچ کے ذکر خدا کرو۔ چنانچہ اس رات کو جاگنا اور ساری رات ذکر خدا کرنا، اور اس میں بھی خصوصاً تسبیح جناب سہرا پڑھنا افضل ترین اور اہم ترین اور احوط ترین عمل۔ یہ لفظ احوط میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات ڈرائیور اس میدان میں بسیں روکتے ہی نہیں، اگر ایک عورت یا مرد اس وقت تسبیح پڑھنا ہو، تسبیح پڑھتے پڑھتے اس کا ڈرائیور اس کی بس کو بھگا کے یہاں سے آگے لے جائے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ تسبیح نہ پڑھ رہا ہو، چپ چاپ بیٹھا ہو یا نیند کے جھونکے میں ہو، اور ڈرائیور اسے اس میدان میں رکے بغیر لے جائے تو اکثر مجتہدین کے نزدیک اس کا حج غلط ہے۔ یہ ساری تفصیلات مسائل حج میں آپ کو مل جائیں گی، کتاب میں بھی ہے، میرے کیسٹوں میں بھی ہے، سیرت رسول۔ جو پیغمبر ساری رات جاگے ذکر خدا کیا، مگر اس رات میں یہاں صرف 4 ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے جو تقریر کا حوالہ عنوان بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر نے ایک حصہ رات گزارنے کے بعد حکم دیا کہ جو لوگ ضعیف ہیں وہ یہاں سے اب آگے چلے جائیں۔ چنانچہ بنی ہاشم کے بوڑھوں کو جمع کیا، نہیں، روایت یہ ہے کہ سارے بوڑھوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کیا، اور ان سے کہا کہ تمہارے مردوں کی طرح ساری رات یہاں رہنا واجب نہیں، کیونکہ اگلی صبح کو جب یہ قافلہ چلے گا تو ایک طرف پیغمبر عرفات سے نکلنے کا منظر دیکھ کے آئیں، کیا بھگدڑ ہو جاتی، اور یہاں تو اور مشکل، اس لیے کہ عرفات سے نکلنے کا راستہ پھر بھی بڑا، یہاں سے آگے جانے کے راستے میں دونوں طرف پہاڑیاں، راستے اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے عورتوں کو اور بوڑھوں کو اور بیماروں کو راتوں رات تھوڑی دیر یہاں ٹھہرا کے آگے بھجوا دی، کہا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ وہی عمل جو عرفات میں لوگ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی غروب سے پہلے نکلنا، روک دیا گیا، یہاں پہ کمزوروں کو اجازت دی گئی۔ اب مجتہدین میں یہ بحث ہوئی کہ لفظ کمزور جو روایت میں آیا ہے ضعفاء، یہ کسے کہتے ہیں؟ عورتیں تو اس میں یقیناً شامل ہے، چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان، انہیں تو پیغمبر نے نام لے لے کے بھجوائے۔ مریض تو اس میں ہے، بوڑھے تو اس میں ہے، مگر کیا ایسا نوجوان بھی آ جائے کہ جو خود ٹھہر سکتا ہے، ان لوگوں کو لے جانا چاہتا؟ ایک اختلاف ہے، وہ جو آقا خوئی اور آقا خمینی کے فتوے میں اختلاف ہے وہ یہاں سے شروع ہوا۔ خیر، بہت زیادہ مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑ رہا، تو خلاصہ یہ کہ پہلا کام یہ کیا، یہ وہی چیز ہے جس پر آج تقریباً ساری دنیا کے مسلمان حاجی عمل کرتے ہیں۔ مجھے باقی دنیا کا تو نہیں پتا، لیکن کراچی کے مومنین کرام میں یہ بدعت میں نے جب پہلی مرتبہ پھیلائی تو کتنا احتجاج ہوا کہ یہ کیا، واجبات تو سب کے لیے برابر ہوتے، عورتوں کو آدھی رات سے پہلے کیوں بھجوایا جا رہا؟ لیکن اتنا وقت نہ لوگوں کے پاس تھا کہ آ کے جواب سنیں، اور نہ ہی اس زمانے کے اندر میری بات اتنی سنی جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے حج اور جو سنتیں قائم کی ان کے ساتھ برابر، حتیٰ یہ کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملا کہ یا کسی عورت نے یا بوڑھے نے یا بیمار نے پیغمبر سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہاں زحمت ہو رہی ہے، ہمیں جانے کی اجازت، کوئی سہولت مانگے، اور پیغمبر نے وہ الگ بات، یہاں کسی نے سہولت طلب بھی نہیں کی، اور پیغمبر نے کہا نہیں، عورتیں بوڑھے اور مریض چلے جائیں، اور اگلے میدان جو آخری میدان ہے مینا کا، وہاں جا کے ٹھہر جائیں، ہم لوگ صبح سورج نکلنے کے بعد آئیں گے۔ دوسرا کام وہ تو وہی جو کئی دفعہ آ چکا کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ اب آگے جا کر ہمیں شیطانوں کو کنکر مارنا، وہ کہیں سے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں سرزمین حرم، مگر آج کی رات اور یہ میدان افضل ترین، چنانچہ سارے میدان لوگ بکھر گئے اور شیطانوں کو مارنے کے کنکر اٹھائے۔ تیسری بات، پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھوائی اور اس کے بعد دعائیں مانگی یہاں تک کہ سورج نکل آیا، لیکن اب اس کے بعد ذرا سا جھگڑا ہو گیا، یہ تیسری بات تو رہ گئی، دعائیں مانگی۔ ناسخ التواریخ جو ہماری ایک کتاب، اس میں لکھا کہ دعائیں مانگنے کے بعد ایک دم پیغمبر کے چہرے پہ ہنسی آ گئی۔ یہ ناسخ، خیر حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، تاریخ کی کتاب، پیغمبر ہنسنے لگے اور مسکرانے لگے۔ تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بے موقع ہنسی، دعا مانگتے مانگتے کسی کو ہنسی آ جائے؟ پیغمبر نے کہا جو کہ میں نے ایسا منظر دیکھا تم نہیں دیکھ رہے، یہی تو پتا چلتا ہے کہ ہماری آنکھ الگ ہے، معصوم کی آنکھ الگ، ہمارے کان الگ ہے، معصوم کے کان الگ، ہماری زبان الگ ہے، معصوم کی زبان الگ، ہمارا دل الگ ہے، معصوم کا دل الگ ہے، ہماری نیند الگ ہے، معصوم کی نیند الگ ہے۔
پیغمبر نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اب لوگوں کو تجسس ہوا آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے. کہا کہ عرفات کے میدان میں سارا دن میں نے دعائیں مانگی تھی، اور یہ دعائیں کس کے لیے تھی؟ اپنے لیے نہیں تھی، امت کے لیے تھی. اللہ نے میری ہر دعا قبول کر لی، ایک دعا کو پینڈنگ میں ڈال دیا. یہ لفظ میرا ہے، ایک دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن میں نے تو وہ دعا مانگنے کا سلسلہ نہ چھوڑا. عرفات سے یہاں آیا، سارا راستہ مانگتا رہا، ساری رات کے اعمال میں مانگتا رہا، فجر کے بعد میں نے مانگا، یہاں تک کہ ابھی خدا نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ اے حبیب تیرے کہنے سے میں نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا. تو جیسے ہی یہ دعا قبول ہوئی میں نے دیکھا کہ شیطان غم اور غصے کے عالم میں مٹی پہ لوٹنے لگا اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا. بھائی بچے کو آپ دیکھیں مٹی پہ لوٹتے ہوئے شاید اتنی ہنسی نہ، ایک اچھا خاصا سنجیدہ شیطان تو اکثر آتا بھی بوڑھے کی شکل میں ہے، خدا معلوم ظہور کے بعد کس شکل میں آئے گا. اچھا خاصا ایک آدمی اور آپ کے سامنے ایک دم مٹی میں لوٹنے لگے تو آپ کو ہنسی بھی آ جائے. وہی پیغمبر کی حالت. اب لوگوں کو ہر تجسس کی روایت ہے، مگر ساری دعائیں قبول 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 قبول. جب آخر میں نے کہا کہ اے خدا میری امت کے حقوق الناس کو بھی معاف کر دے، یعنی اگر ایک آدمی نے نماز قضا کی اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے توبہ کر رہا ہے گناہ معاف، شراب پی ہے اور توبہ کر رہا ہے گناہ معاف، گانا سنا ہے اور لیکن توبہ کرے، ایک مرتبہ ہدائی اور بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کرے کہ ایک تو گناہ کرے اور اس کے بعد کہے کروں گا، گناہ ہی نہیں مزاج یہ نہ ہو. ورنہ اصولت جیسے مرحوم آغا کوئی نے لکھا کہ عقلن اللہ کے لیے توبہ قبول کرنا نہیں، ایک کام تم نے کر لیا اس کے نتائج بھگتو، مگر یہ رحمت پروردگار اس عرفات میں خاص طور پر. ویسے تو پیغمبر نے امت کے لیے شب معراج بلکہ اس سے بھی پہلے سے سلسلہ شروع کیا، آج معافی دلوائی، مگر شرط یہ کہ امتی بھی ایسا ہو، ویسا نہ ہو جو پیغمبر کو میدان عرفات میں کتا سور لومڑی کی شکل میں نظر آ رہا، گناہ کرے اور اس کے بعد اپنے گناہ کا احساس ہو جائے. اور اس کے لیے خاص طور پر یہی مقدس سفر بہت اہم ہوتے ہیں. کیوں اتنی تاکید آئی ہے کہ بار بار زیارت کرو، کیوں یہ تاکید آئی ہے کہ بار بار عمرے پہ جاؤ، کیوں یہ تاکید آئی ہے بار بار حج پہ جاؤ؟ کیا اس کام کے لیے جو اس خطبے کا بھی جملہ ہے جسے میں نے سیرت رسول حجۃ الوداع کی ایک تقریر میں پڑھا، اور ویسے بھی حدیث کہ آخری زمانے کے لوگ حج کریں گے، پیسے والے حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے، بہت اللہ نے پیسہ دے دیا، ویسا ہی پیسہ کیا کرے. ہر سال گھومنے جاتے، سوچا کہ بھائی لندن امریکہ تو جاتے، اس سال مکہ ہو کے آ جائے. جب آدمی لیکن جس نیت سے کہیں جاتا ہے ویسا اس کا مزاج ہوتا ہے. چنانچہ اگر ہم کسی مجلس میں بھی یہ سوچ کے گئے کہ اس کے بعد کھانا ملے گا اور کھانے کے کہیں آثار نہیں تو ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو. ہمارا ادھر ادھر دیکھنا، کچھ خوشبو سوننے کی کوشش کرنا، امام باڑے کے سامنے کے فلیٹ میں کوئی بریانی پک رہی ہے ہمارا سمجھنا کہ شاید یہ ہمارے یہ ایک انداز ہو جاتا. جب توقع یہ ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے، کس لیے پڑھا جا رہا ہے، کتنا پڑھا جا رہا ہے. ہر وقت تجسس ہوتا ہے کہ دیکھے کہاں پہ ہیں. اگر یہ توقع کر کے آئے کہ سوائے عذاب قبر اور سانپ اور بچھوؤں کے کچھ نہیں ہوگا تو انداز بالکل مختلف. اب اگر ایک آدمی حج پہ جا رہا، مرحوم عبداللہ بھائی کیونکہ یہ بھی ان مراحل سے ہر سال گزرتے، اگر ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے لیکن جاہی مزاج لے کے رہا یہ جی ہمیں تو گھومنے جانا، پہلے لندن امریکہ جاتے، پہلے سنگاپور اور بینکاک جاتے، اب چلو مکہ مدینہ سے، تو لیکن انداز تو وہی ہوگا نا. یہ کھانا کیسے ملا، یہ کمرہ کیسا آپ نے لیا، یہ بس کا انتظام کیسے آپ نے کیا، یہ دوسرا آدمی ذرا سا میرے بستر پہ اس کی چھنگلیاں کیوں آ گئی، لانا چاقو ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ کے بھیج دوں مثلا. مزاج وہی مزاج ہوگا جو ٹورسٹ کا مزاج وہی مزاج ہوگا کہ جو سیاح کا مزاج. پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں ہوگا یہ، حج پر بھی لوگ جائیں گے سیر و تفریح کے لیے. چنانچہ اسی کی مثال اگر حدیث پوری ہو جائے اور مڈل کلاس کے لوگ جائیں گے تجارت کرنے کے لیے، اس کو بھی بزنس کا ایک ذریعہ بنایا. بندوں سے نہ صحیح تو اللہ سے صحیح. حج پہ آئے اس لیے رہے کہ کاروبار ترقی کرے. چنانچہ اگر حج پہ آ گئے کاروبار اور نقصان ہو گیا، اللہ ہی سے بگڑ کے بیٹھ گئے، اللہ ہی سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے. یہ کیسا حج کیا اور مصیبت آ گئی. حج اللہ کے لیے کرنے گئے تھے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ حج کو اور تجارت کو ملا، حج کو اور دولت کو ملا، حج کو اور روپے پیسے کو ملا. اور اگر تجارت کے لیے گئے کہ حج کر اس لیے رہے کہ وہاں سے روکڑا ملے تو ذرا سی بھی پریشانی حج کے بعد آ گئی. اس کے تیور دیکھیے. اور غریب لوگ حج کریں گے ریاکاری کے لیے، اس کی تشریح بھی آ چکی. لیکن
یہ جو مزاج بنتا ہے حاجی کا مزاج، اس کی پہچان یہی کہ اب پتہ نہیں کیونکہ بدگمانی بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ایک آدمی حج کے لیے کیوں جا رہا ان نیتوں کے ساتھ کہ اللہ کے لیے، البتہ جو اس کے طریقہ کار ہے اس سے اندازہ ہو جائے اگر یہ اللہ کے پاس اس لیے جا رہا کہ اپنے گناہ معاف کرانا، تو گناہ معاف کرانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوگا نا کہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے والی عورت اور خانہ کعبہ کا پردہ بھی سامنے ہے تو بے حجاب کھڑی، یا کلائیاں نظر آ رہی ہے، بال نظر آ رہا ہے، خدا میرے گناہ معاف کر دے۔ ارے معاف کیا کرے، اس وقت بھی تم گناہ کے عالم میں، اس وقت یہ مزاج تو نہیں ہوگا نا کہ حضرت اسود کو بوسہ دے رہے خدا بندہ میرے گناہ معاف کر دے، اور چہرہ بالکل صاف، داڑھی تک نہیں رکھی ہوئی۔ ارے تم اپنے گناہ معاف کرانے آ رہے تو کم از کم یہ طریقہ تو ہوتا نا کہ اس وقت کوئی گناہ نہ ہوتا، مگر گناہ کر کے کہہ رہے کہ گناہ معاف کرا دے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ سگریٹ چھوڑنا بہت آسان کام، میں خود 50-60 دفعہ چھوڑ چکا ہوں، وہی مزاج ہمارے یہاں گناہوں کے حوالے سے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرانے جاتے ہیں، اور گناہ معاف کرانے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی پناہ سفر حج اور زیارت میں میں نے لوگوں کی نماز قضا ہوتی دیکھی، وطن تو چھوڑیے، زیارت اور حج کا سفر ہے، نماز قضا ہو رہی، خاص طور پر سفر کے دوران۔ وہاں پہنچ کر تو پھر بھی ذرا سا آدمی بور ہو جاتا ہے، بوریت میں نماز پڑھ لیتا ہے، ٹائم تو پاس کرنا ہے نا، وہاں کوئی کام نہیں۔ مگر جو ٹرین کا سفر چل رہا، مگر جو ہوائی جہاز کا سفر چل رہا، اب اکثر حاجی، اکثر میں غلط کہہ گیا، لیکن بڑی تعداد اور بعض افراد کو یہاں تک نماز قضا کرتے دیکھا، اب اندازہ ہو گیا یہ حج اگر طلب مغفرت کے لیے ہے، یہ حج اگر توبہ کے لیے ہے، یہ حج اگر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے ہے، یہ حج اگر رسول اور امام کی سنت کے مطابق ہے، تو کم از کم اس حج کے دوران نہ کوئی نماز قضا ہوگی، نہ کوئی بے حجابی کا مظاہرہ ہوگا، نہ ہی داڑیاں شیو کی جائیں گی، نہ ہی غیبتوں کا سلسلہ جاری ہوگا، نہ ہی ایک دوسرے کے حق پامال ہوں گے، نہ ہی اگر کوئی زیادتی کرے تو آستینے پلٹ کے آدمی فوراً جھگڑے کے لیے تیار ہوگا۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہی آیتیں جو آج میں نے پڑھی ان سے پہلے کی آیت۔ دیکھو حج میں بے حیائی کا کام نہ ہو، فسوق و فجور کا کام نہ ہو، اور جھگڑا اور لڑائی نہ ہو، لیکن یہ اس وقت ہے نا جب حاجی حج کے لیے جا رہا، جو جا ہی رہا ہے تجارت کے لیے، جو جا ہی رہا ہے ریاکاری کے لیے، جو جا ہی رہا ہے سیر و تفریح کے لیے، وہ تو اسی طرح لڑے گا کہ جیسے آپ ہوائی جہاز میں گئے اور آپ نے پورا ٹکٹ دیا اور سروس میں کمی ہوئی تو آپ وہاں پہ لڑتے، حج میں بھی تو یہ مزاج، یہ ایک ایسا مزاج کہ میں مرحوم عبداللہ بھائی اور بھی اس مجمع میں آج اتفاق سے قافلوں کا انتظام کرنے والے بہت سے چہرے جمع ہو گئے، وہ خود اس بات کا اندازہ کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر حج میں جتنی دعائیں مانگی اللہ نے فوراً قبول کر لی، لیکن جہاں میں نے یہ کہا خدا بندہ حقوق الناس کو بھی معاف کر دے، ایک نے دوسرے کا حق مارا ہے تو ظالم کو معاف کر دے، لیکن کیسے؟ اس طرح تو معاف نہیں ہوگا عدالت کے خلاف، مظلوم کو اتنا دے اتنا دے اتنا دے، وہ خوش ہو کے کہے کہ خدا بندہ میں نے ظالم کو معاف کیا۔ کہاں پہ دے؟ اس دنیا میں تو نہیں، لیکن آخرت دنیا میں بھی ممکن ہے۔ کہا یہ جنت میں تمہاری جگہ، لیکن اگر تم فلاں ظالم کو معاف کر دو تو ہم تمہیں ڈبل اس سے بڑا محل دیں گے۔ اب دیکھیے بعض مثالیں بھونڈی بن جاتی ہیں، ہم تمہیں اس سے زیادہ سہولت دیں گے، کہا نہیں معاف کروں گا۔ اچھا معاف کر دے، ہم اس سے 4 گنا سہولت دیں گے، نہیں معاف کروں گا۔ اچھا معاف کر دے 10 گنا دیں گے، ایک وہ منزل آئے، ویسے تو خدا نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، لیکن ایک وہ منزل آئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو جملہ قرآن میں رسول کے لیے آیا وہ بعض مظلوم مومنین کے لیے آئے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب خدا تجھے اتنا دے گا کہ تو خود راضی ہو کے کہے گا خدا بندہ بہت مل گیا۔ تو اب یہ دعا عرفات میں مانگی خدا نے کرنے، ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ دینا، ظالم کا مطلب حکمران نہیں، معاشرے کے عام ظالم، شوہر جو بیوی پہ ظلم کرے، بیوی جو شوہر پہ ظلم کرے، ساس جو بہو پہ ظلم کرے، بہو جو ساس پہ ظلم کرے، پارٹنر جو پارٹنر پر ظلم کرے، بھائی جو بھائی پہ ظلم کرے، اولاد جو والدین پہ ظلم کرے، حتیٰ یہ کہ سلام کسی نے کیا ہم نے جواب نہیں دیا، یہ بھی ایک ظلم مانا جاتا ہے اسلام میں۔ تو ہر ظالم کا نہیں، یہ نہیں، یہ حج کی بات کر رہا ہوں، موضوع سے نہیں ہٹاؤں۔ پیغمبر نے عرفات کا سورج ڈوبا پھر دعا مانگی، کہا نہیں۔ پیغمبر نے راستے بھر دعا مانگی، کہا حبیب یہ دعا قبول نہیں، قبول تو نہیں، یہ دعا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں۔ پوری مزدلفہ کی رات نہیں، فجر کا وقت نہیں، فجر اور سورج نکلنے کے درمیان عورتیں جا چکی ہیں، بوڑھے جا چکے ہیں اور بیمار جا چکے ہیں۔
اور اس وقت پیغمبر نے دعا مانگی، کہا حبیب تم نے اتنا کہا کہ ویسے یہ دعا قبول نہ کرنا تھی، تیری خوشی کی خاطر یہ دعا بھی قبول۔ امت کا ظالم اگر اپنے ظلم پر پچھتا کے توبہ کرے گا میں اس کا گناہ معاف کر دوں گا، مگر توبہ بھی شرط، زیادتی بھی نہ ہو کہ مظلوم بیچارہ معاف کیا جا رہا، ہم ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ مولا کے الفاظ کہ جو بھی اسلامی سلوک ہے خیال کرنا نااہل کے ساتھ نہ ہو، جو بھی اسلام کے آداب، مثلا معافی، نااہل کو معاف نہ کرنا، مثلا اچھا گمان، یہ حدیث ہے، نااہل کے ساتھ نہیں۔ گھبرا کے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین کیا مطلب؟ کہا ہر وہ آدمی کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ یہ سمجھے کہ اس نے تمہیں دبا دیا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے تمہیں ڈرا دیا، وہ یہ سمجھے کہ تم اللہ کی وجہ سے نہیں اس کی طاقت کی وجہ سے جھک رہے، اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ لیکن موضوع بدلتا جائے گا۔ پیغمبر نے کہا کہ جس وقت تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی شیطان بڑا خوش تھا، بہت ہی خوش تھا، کیونکہ شیطان کے پاس مومن کو جہنم تک پہنچانے کا کھلا راستہ تھا کہ خدا نے کہا ظالم کو معاف نہیں کروں گا، تو بڑا آسان۔ دیکھیے ہمارے گھر میں سب سے زیادہ آسانی سے شیطان ظلم ہی کی کشتی پہ سوار ہو کے آتا، ساس کو بھڑکا دیا، بہو کو بھڑکا دیا، پڑوسی کو بھڑکا دیا، اولاد کو بھڑکا دیا، پارٹنر کو بھڑکا دیا، مومن کو مومن کے خلاف، بڑا خوش تھا کہ یہ ایک راستہ۔ لیکن جیسے ہی شب مزدلفہ ختم ہو رہی، طلوع آفتاب کی منزل آ رہی، ہم اور آپ اگر حج کر رہے ہو تو جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کے بسوں میں رکھ رہے ہیں، عین یہ وہ وقت ہے کہ خدا نے کہا حبیب تیرے کہنے پر اور بار بار کہنے پہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب اگر ظالم بھی کبھی حقوق الناس کا ظالم اپنی گردن پہ کچھ گناہ لے کے جائے گا تو میں مظلوم کو اس سے راضی کرا دوں گا، مگر شیطان کے لیے تو گویا بجلی گر پڑی، وہ ایک مرتبہ زمین پہ گر کے لوٹے لگانے لگا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، اور مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا۔ ایسا اس نے کچھ مظاہرہ کیا، ایکٹنگ ویکٹنگ کی کہ رسول کو بھی ہنسی آ گئی، مگر پیغمبر نے کہا بس چلو تیار ہو، اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا۔ لیکن ایک بار پھر قریش کو اعتراض ہوا، اس لیے کہ عجیب مزاج تھا قریش کا، یعنی یہ کفار مکہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، آدمی اپنا مزاج تو لے کے آتا ہے نا، اسلام لانے سے دو چار موٹی موٹی بات یاد ہو جاتی ہے، رسم و رواج تو بوڑھو ہی کے رہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ناریل کی اہمیت ہے، عرب کی دنیا میں ناریل کی کیا اہمیت، مگر آج بھی آپ دیکھیں گے اس پاکستان میں کچھ ایسے لوگ جن کے رسم و رواج میں ناریل ایک بہت اہمیت رکھتا، مہندی جس انداز سے ہمارے یہاں اٹھتی ہے اس کا عرب سے کیا تعلق، مگر رسم و رواج میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر کہا جائے یہ رسم و رواج ہے تو دوسری بات، لیکن بعض اوقات تو اس کو شریعت سے بھی جوڑ دیتے رسم و رواج۔ پتہ نہیں آج میں کتنے موضوعات کھول کے بیٹھ گیا جبکہ سب کو سمیٹنا۔ مزاج آسانی سے نہیں جاتا، مزاج جو بزرگوں سے ملتا۔ قریش اعتراض ہوا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا میں کیا کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ کہا نہیں ابھی نہیں، مزدلفہ کے میدان میں ہمیں ٹھہرنا جب تک کہ سورج نکل نہ آئے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ نکل تو آیا، کہا نہیں اتنا نکل آئے کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ جائے۔ اب سنیے مزاج، عرفات میں واجب ہے کہ سارا دن رہو جب تک سورج ڈوب نہ جائے، وہاں سے یہ نکل آتے ہیں گھنٹہ پہلے۔ مزدلفہ میں حکم ہے کہ جب سورج نکل آئے اب یہاں سے نکل جا سکتے ہو، وہاں ٹھہرتے ہیں گھنٹہ بعد تک کہ نہیں ہمیں یقین نہیں ہے سورج کے نکلنے کا، جب تک کہ وہ آسمان پر آ کر اپنی زیارت ہمیں نہ کرائے۔ اس جملے کا ایک مطلب کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ اس میدان کے دونوں طرف پہاڑ، تو سورج تو نکل آتا مگر آنکھوں کے سامنے نہیں آتا جب تک ایک آدھ گھنٹہ نہ گزر جائے۔ یہی ٹیکنیکل غلطی آج بہت سے مومنین حج میں کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کیونکہ حج میں مزدلفہ اہم واجب، وہ اپنی جگہ تس سے بس نہیں ہوتے جب تک کہ سورج کو نہ دیکھیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا، وہ فاصلہ 2 گھنٹے میں طے ہوتا، وہ کبھی کبھی 1 دن اور 1.5 گھنٹے میں طے ہوتا۔ اگر پیسہ ہوتا وہاں پہ ٹائم سے پہلے نکلنے کی بات، جہاں سے ٹائم سے زیادہ آپ کی بات، کیونکہ عام طور میں ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو وہ ہمیشہ ہر جگہ وقت سے پہلے آئے گا، وقت سے پہلے جائے ایک آدمی جگہ بہت نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے کراچی کے لوگ آدھا گھنٹہ تو بہت بند ہوتا ہے، پتہ نہیں تو آج جگہ یہ لوگ اگر یہ جو ہے نا ایک جگہ چلتی ہے اور ایک جگہ سے اس لیے تو ہمیں اپنے آپ اپنے مومن میں کیا جاتا ہے، ہمارے مومنوں کو یہ مزاج مطلب ایک طرف انسان ہوتا اتنا پکا ہوتا ہے
سارے مستحدین مل کے کہتے ہیں تمہارا وضو بدل، ہم نہیں مانتے مستحدین کے بچے کو چھوڑنا جتنا ہمارا وضو بدلا. کیا نشانی ہے کہ ریل باڈی سے لگی باقاعدہ جمی ہے سارے مستحدین کا بدلا پال بھی لگا پال برابر میں رکاوٹ وضو بدل. اور دوسری جانے ملتا ہے وضو اتنا بدلا تو سارے مستحدین کہتے تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم تو نہیں مانیں گے ہمارا وضو ٹوٹا. لیکن کو نہیں پڑھو مردوں میں وہ بس 5 روپئے باقی میں دینے کا تیار نہیں اور سونے کر کے آگے 50,000 لے جا دینے کو تیار. ایک طرف اتنی کروں کہ آپ کے فاطمہ دبا کے بیٹھ جائیں اور ایک طرف ثقافت سنتوش میں آ رہا کیا کارو لے لوں. اس لیے کہ ایک طرف وہ اس میں 2 دن تک ایک دوسرے کا نہیں ہے وہاں 2 دن تک ایک دوسرے کا وہ اس میں 2 دن کوئی نام نہیں ہوگا بلکہ آپ آنا کر سکتے نہیں مستحل ہوگا. اس طرح کا مدد لے کر جیسے آپ پریشان کر رہے ہیں اور ڈونیشن میں 5 روپئے بھی دے گا تو رپورٹ میں بھی تمہارا نام کر دے گا، فائل پر بھی تمہارا نام آئے گا اور وہ ستارے کے بنیاد میں بورڈ لگایا جائے گا ڈونر میں بھی تمہارا نام آئے گا. ہفتے فاطمہ 5 روپئے نہیں دے گا اور ڈونیشن کے نام سے 50,000 دے دے گا. اس کے بعد کہا گیا مجھے نہیں پتا تھا حج نے بتایا یہ پڑے ایک طرف غلطی اتنی ہے کہ 5 گئے شام تک پہننا جیسے میں نے باقی کیا. دوسری طرف اتنا صبر ہے کہ سورج سے رات جانے کا صبر سے ختم آ گیا نہیں پڑے گا بڑا انتظار کرنا. پیغمبر نے کب چلو سورج کا انتظار آنا کافی ہے آج تو کافی آنا ضروری ہے. کہ پیغمبر نے سواری چلو اس وقت تقریباً علماء مستقل اس وقت پیغمبر کی سواری پر فضل سے بات کریں اور بات سے چلے تو 2 نام ہے جن دو میں سے کوئی یہاں تو تقریباً مستقل ہے لیکن صحابہ کو پیغمبر عورتوں کے ساتھ راتوں رات مختلف آگے بٹھائیں ابھی سواری چل رہی مدینہ خاص کی خاتون سامنے اور آنے کے بعد پیغمبر سے سوال کریں لیکن ایک سوال کئی مسئلوں کو حل کریں مگر 10 مسئلے سوال کے لوگوں نے نکالے مگر میں صرف 2 کا تذکرہ کر رہا ہوں. بتائی کا بیان ہوتا تو کچھ اور بتاؤں. سوال چاہیے پیغمبر کی سواری چل رہی اب سوالات چاہیے اس لیے کہ پیغمبر جس دن مدینے سے سفر شروع کیا اس سے زیادہ خصوص نہیں مناتے جب دیکھو یہ نام خبر نہیں جتنے بھی آپ سے مسئلے مجھ سے پوچھتے رہنا لوگوں نے مسلسل اب یہاں پیغمبر آگے جا رہے ہیں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. ایک عورت نے آپ میرا باپ اتنا صحیح اتنا صحیح اتنا صحیح سوال پڑوس میں بھی نہیں کرتا اللہ تو دور کی بات ہے خالی بڑی سوال سے بچاؤ نہیں کر سکتے اور بات کرنا چاہتا ایک روایت میں اس طرح کی بات ایک میں آج کرنا چاہتا زیادہ ان کی طرف سے آج کر سکتے پیغمبر نے جواب دیا اجازت اب اس سے کئی مسئلہ پہلا مسئلہ یہ نہیں کہ کیا مرد صاحب کے بدل عورت کر سکتے جواب دوسرا مسئلہ یہ نہیں اس کے اندر آپ کو یہ اجازت ہے کہ ہمارا بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اندر 5 شہر کرتے تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ کیا زندہ آدمی کی زندگی میں اس کی طرف سے عبادت ہو سکتی اب آپ کو نہیں ہو سکتے روزہ نہیں ہو سکتا اب ہو سکتا زیادہ مسئلہ یہ نکلا مگر آپ کو آپ کے پاس وقت کے بارے میں زیادہ کی سنت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے جب آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے میں تیار کر رہا ہوں کہ اس سفر میں 1 منٹ کا واقع ہے اور 50 مسئلے کے مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس دوران پیغمبر خاتون کو اس کے مسئلے میں جواب دے رہے ہیں یہ حج کو باہری جواب ہے کہ اگر واجب بھی ہوگا اپنی زندہ آدمی کی طرف سے کی جا سکتی ہے اور عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت حج کر سکتا مگر پیغمبر پہنا ہمارے یہاں سے رسول صاحب اور بھی حجت عمل اس حدیث میں پیغمبر فیصلہ اور صحیح سے انجام دے اور بعض علماء نے جیسے شریف بخاری وغیرہ یا مسئلوں میں عادت بنائی ان کے اعتماد میں ساری عمل سے انجام دے پیغمبر کا قول بھی حجت ہے عمل بھی حجت ہے جہاں پیغمبر
تقریر بھی ہو سکے جو کام ان کے سامنے اور منع نہ کرے تو بعض علماء دو قدم کرنے والا یہی قرآن کے پہلے نمبر اپنے قول سے بھی ہمارے سامنے سبق کو اس عمل اور بعض علماء کہتے تقریر سے زبان کے مسئلے کا جواب دو مسئلے کا جواب آپ سے مسئلے کے افراد کی گردن کو بولیں مجھے میں نمبر سے مسئلے کے افراد دیکھیں خاتون آ کے مسئلہ پوچھ رہے میں نمبر کی نگاہیں نیچی ہے فضل اپنے مسئلے کے افراد دیکھ رہے میں نمبر آپ زبان کے جواب آپ کے مسئلے کے افراد سے کیڑا ہٹائے گا نام کو دیکھنے کی اجازت نام کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے زبان آپ کتنا بڑا نہیں پڑ جائے اور بعض علماء کہتے ہیں اس میں تقریر امام خاتون چہرہ چھوڑ کے میں نمبر کے سامنے آئے تو بعد میں اس کا مطلب یہ کہ چار میں چار چھپانا چہرہ نہیں چھپانا تو کیا کر پہلا سمجھ ہو تو میں نمبر کیا کروں عورت مسئلہ کے بعد میں کچھ پہلے اپنے کو تبدیل کر لے میں نمبر کا کہنا پہلا اور مسئلہ میں اچھے تو بہت لیکن اس سے آگے پوچھ سکتی ہے اور جہاں تک خاتون ایک منٹ میں مسئلہ پوچھ رہا آگے بڑھ ایک دم لوگوں نے دیکھا میں نمبر ہے اپنی سواری جواب ایک طرح کے اگر لوگ مجھے میں نمبر کر کے بنا مجھے دیکھنے جاؤ تو میں کروں ایسا کچھ کر کے ہمارا بات کے لوگ دوڑنے کی بات کر رہے میں نمبر ہوگی ہماری سائز پر اب لوگوں کو یاد ہو گیا آہستہ چلنا اب آہستہ چل رہے میں نمبر نے عورت کو جواب دیا اور ایک دم اپنے ان کو پہنچ گھبرانے سے کیا ہونا میں نے پانی لگ کے گھبرانا وہ نہیں ہوتا عورت سے میں کھانا جانے سے کیا جب ہم ایک چل رہے تھے ہم نے آہستہ سے اور جب ہم آہستہ میں کچھ دیکھتے ہیں اگر جو میرا جان اختیار بات کے بڑی انسان کرو کچھ بھی نہیں کر میں نمبر میں سواری دوڑا بھی مجموعی دوڑتے دوڑتے بادشاہ کے رسول یہ کتنی میں نمبر نے اشارہ کیا اتنے ٹکڑے کو دیکھو اس کا نام کتابوں میں بات یہ بہت تر بچے والے جان اجازت میں کہتے بات یہ اتار بہت تر جگہ کا نام ہے تار آزاد کا نام جاننا آگ والی بات میں نمبر نے کتنے ٹکڑے کو دیکھتے سب بھی کوئی آدمی یہاں پہ کچھ رکھتے کیونکہ یہاں پہ خدا کا عذاب آیا تھا یہ جگہ عذاب والی ہے برتن والی جگہ سے روک کے برتن لے لو عذاب والی جگہ سے سو کے عذاب سے چلیے پہلا حصہ اور وہ سب کچھ لگائی زیارت سے جاؤ برتنوں والی جگہ کر سکو عمرے سے جاؤ برتن کی جگہ کر سکو اور پیغمبر کا دوسرا جملہ یہ وہ ہے جو میری ساری زندگی کا مقصد عذاب کی روایت اس لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے کام میں آنے والا اس لیے پڑھائی جاتی ہے عذاب کی جگہ دو جماعت اب اللہ نے کہا کہ آپ کون سا عذاب آیا اس کا خدا چاہیے کہ اپنا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اس کے ہاتھیوں کی اکثریت کیا کھڑی اور ہم آپ ہی لوگ جو 70% کو جس سے نہ کرتا وہ کچھ نہیں تھا آخری حد اور بنا شروع ہونے سے پہلے میں تھوڑا سا سفر کیا تو آج بھی مستعد ہے کہ جو بات ہے سنو اگر تمہارے یاد رہو تو تمہاری جواب میں نے یہ تھا کہ آج کا اسلام کا سوچا ایسے اسلام ہوتا دورانے سمجھا رہے اس کے ممکن ہے مدد تو پیغمبر بتا رہے اسلام کے بنا اپنی اپنے چلانے کا نام نہیں اب تک تو تمہیں دوسرا بتانا اور چلا دیتے ہمارا بات کیا نکلے ہم نے دیکھا آہستہ چلنا اگر ہم نے کہا ہمیں آہستہ چلنا سب سے غلط آپ کو پہلے بات میں کچھ پیغمبر نے سواری دوڑائی اب تو اصول بنا کے آج تک تیزی سے عمل ہوتا ہے بھی غلط اس کو ہر چیز کی حقیقت بتاؤ وہ تو حقیقت نہ لگا سکتا ہمیں پتہ ہی نہیں آ رہا بات کس طرح ہے بات کے موت پر کس طرح پیغمبر نے کام کیونکہ کہاں پہ عذاب کا خدا آیا پتا چلا کہ عذاب چلا کے تیزی سے گزرنا سکتا ہے یا آج بھی حد تک اس کو یہاں سے پیغمبر آخری میدان بتا اس کا نام میدان ہے یہاں سے تین شیطان کہے جاتے لیکن سب سے شیطان اردو اور فارسی عربی میں جو لفظ ہے سب سے تعلق سے سکتے لیکن پہلے دن جب آپ کی بات ہو تو وہ قریب سے دن ہوتا اب یہاں کے کلندر سے سمجھے جنرائز یہ قریب سے دن ہوتا اس دن بقرعید آپ کیا منا رہے ہو اس دن حاجی کو وہاں جا کر بڑے شیطان کو منتر کرتا اور پھر اس کے واپس آ کے جانور اس کا کرتا سنسر مارنا مجھ کے قریب کا پیغمبر وہاں پہنچے سات سنسر کو ایک ایک کر کے سات سنسر مارے اور ساتھ میں سارے پر بادشاہ میں کیا کر کے پورا کرے
جنگل مارنا کتنا مشکل ہے، جانور جمع کرانا مشکل ہے، مگر پھر بھی آپ بتائی نہیں کرتے. صبح وقت ہوتا ہے جب آپ بتائیوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، نمازیں کر رہے ہوتے ہیں، سوچ بنا رہے ہوتے ہیں، معلومات نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں آج پیغمبر نے سیکھا پہلے بڑے سرکار کو سنبھال پھر جانور بنا اتنے اور سے جانور کر دیا بکریاں نے دو منتبہ کیے جس میں جانور اپنے نام پر اور پہلے کیا علماء نے لکھا پھر اپنے نام پر یہ طے کر کے سوچنے سے ہی خبر سے سرکار سوچنے میں دن تک کون خبر کرتا اور تحقیق ہونا چاہتا مگر یہ دو اس کا فتوا والوں سے ہی کہتے تھے کہ اس پر سے عمل کیسے ہو تو کیا بتاتے تھے یاد دیا ہے کہ اپنے جانور کا گوشت کھانا باقی وہ سبق اب ہمارا سے تو دوا کرنا نہیں جاتا آج آپ کی جاتے 50 کی طرف سے دوا کر 50 کے جانور کی ایک بوٹی کاٹ دی سب سے مل جاتی ہے یہ کیسے بتا دے گا جس ٹائم کے جانور کی بوٹی کون سی اور خبر کے جانور اپنے جانور کی بوٹی کھانا سوال کی بتایا شاپنگ کر لیے کہ ہر ایک نمبر کے نام سے وہ سکتے اس کی پہلی پسند کرو مگر پہلے نمبر وہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا بوٹیاں ملتے وہاں مسئلہ یہ تھا کہ یا ہر اس کی بوٹی کھانا ہے کہ واجب پیڑ ہوتا یہ کیوں کھانے تھے پہلے نمبر میں اوپر کیا ہے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لے گا 100 بوٹیاں تک پھر 70 پہلے زمانے میں 70 کی بڑھتا 100 بوٹیاں اس کے اندر ڈال کے چھوڑنا پڑتا باقی لوگوں کو چھوڑنا گرایا خود اور مولا کیونکہ دو کی طرف سے پڑتا ہے اور ہر بوٹی میں آدھا شیئر ہوتے ہیں سرکار کی آگے پیغمبر نے بوٹی کا یاد یہ مولا 50 بوٹیاں اور پھول نے اور 50 بوٹیاں مولا نے باقاعدہ یہ سب عمل ہوا لیکن جو میں بوٹی تھی لوگوں کا طرح پیش نہیں آئے بس شروع میں آیا پیغمبر کے پورے دانے کو سکھانے کے سامنے رکھنے والے کو کتنی اب اس سے زیادہ میں آپ کو بک کر کے میں نے بول دیا کچھ اور آپ کو دیا لیکن ہے تو میرا باہر آئے پوچھتے رہیے سرکار کے ہاتھ پیچھے گاڑی کرے یاد آپ کو بہت تیزی سے میرے ساتھ کرتا آخری میں نے سوچا اب اس کے بعد پیغمبر یہ مسلمان کو دیکھا کہ وہ ایک صفائی اونٹ میں سے سفان ملا صفائی نے جانور صفائی کی مگر اردو بولتی ہے مسئلہ سمجھانا پیغمبر نے دیکھا صفائی لوگ نے کہا کہ بے اجرت جو یہ کام ہے نا پیغمبر نے بڑی ماما سے بنا آج کی قربانی کے گوشت کی ایک بوٹی کی اجرت کے طور میں نہیں دی جا سکتی سارا کا سارا تمہیں سامان کو بڑا کرا باقاعدہ پیغمبر نے روز ماما سے بدل شروع اجرت نہیں دے سکتی آج آپ سفائی بڑھتے کھڑی ہو تو بنانا اس کا لینے کی طرح کے سنتا بڑا کر اجرت نہیں اور اس کے بعد پیغمبر نے ٹھنڈ ہو گئی اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ کو پیسے دو چار سب منوا جائے پھر آپ اتار دیں اور 2 چار پوری کے پاس کر مگر اور منوانے والوں کے لیے کہا تمہارے منشاؤ الگ بہت سے فری الگ بہت سے فری الگ بہت اور پورے سے مال کاٹنے والوں کے لیے کہا میں منشاؤ الگ مطلب ہوئی جنہوں نے 100 منوایا ہے انہیں 3 مرتبہ رحمت ہوا جنہوں نے مال کاٹے انہیں 35 مرتبہ رحمت ہوا اس لیے وہ اس بات سے آئے کہ ہر آدمی کو یہ اختیار ہے وہ نہیں کہتے سب منوانے کا جواب دیا جائے لیکن یہ سارے واجبات 2 گھنٹے میں مکمل ہو ہمارے آدمی کو یقین نہیں آئی ہمارے تو واجبات پورے ہو 2 دن رات لگ جاتی بلکہ آج کل تو کر منواتے اور گزر جاتا پیغمبر کے سارے واجبات 2 گھنٹے اب پیغمبر مسئلہ چلنا چاہیے ہمارا سمجھ پائے گا تو بہت سے آ کر پیغمبر کو نہیں سکھائے یا اللہ کے رسول اب اتنے فون دے کے ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہوگا آپ نے پہلے کچھ کروانے کو 4 مرتبہ کیا پھر کر ہوگا ہم نے پہلے پر منوا لیا پھر سب کرنا پیغمبر نے کبھی لائن نہیں ہوگا اسی لیے آ کر کہا آپ نے قربانی پہلے کر دی کنسر باپ کے بعد پیغمبر نے بتا دی نہیں ہوگا کوئی بات اسی لیے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے پہلے قربانی کی پھر پر منوایا پھر 3 کلو کی سبزی ضرورت پیغمبر نے فرمایا 3 واجبات 4 مدت سے 30 بدلو کبھی
تو والا دل رہتی ہے یا پھول میں کرتی پسند اور یہی عادت ہو گئی، یہی عادت ہوئی اور یہی عادت انسانی وقت ہوا. یہ عادت داخل ہوئی یا پھول کی وجہ سے بدل جائے اس سے وہ صحیح ہے، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. چاہے نمبر نے کہا چلو ہم کرتے سارا قافلہ گئے، چاہے نمبر نے مانے کعبہ کا طواف کیا، اس کی نماز پڑھی، صفا مروا کے درمیان گئی اور صفا کے بنا چلے. ابھی ہمیں یہاں سے چلاتے رہنا بس آخری آخری کتاب کی بات کروں پھر میں نمبر میں دوبارہ گیا آئندہ سال اس کا تبصرہ آ جائے. اب چاہے نمبر پہلے ہی دن جو بند نہیں کرتے اچھا حاجی لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، باقی جو پور رہے ہیں اور پورے حاجی طالبان سمجھ رہے ہیں. چاہے نمبر اس دن بچے میں گئے کھانے کعبہ کا طواف کیا، نماز پڑھی، صفا مروا میں دوڑے کافی آگے فصل آتا بنا کے میدان میں دوڑا کے پھیلنا اور شیطانوں کو مارنا ضرور. پہلے بھی دوست تمہارا کریں 2 دن اگر 3 دن پھیلنا ہے تو تمام کیا جائے. یہ وہ آیت ہے قرآن کا ترجمہ کہ مذکر اللہ کی اللہ میں معبودہ اللہ کو کچھ دنوں میں یاد کریں. آپ کا بنتا ہے جگہ پیوں میں بڑا استعمال وہ بھی یاد کرو کبھی کو یاد نہیں وہ بنتا بڑا بڑا استعمال. آج کل سارے آج وہ بھی وہاں کر کے گرانا مگر 3 دن پہلے سے 100 گرانا پیغمبر نے بھی یہی عمل کیا. آپ کو بھی اور میدان کے میدان ہمیں جب تصویر پڑھنا سکھائی گئی تو آپ کے آگے کا طریقے سے کرتے لا الہ الا اللہ الحمد للہ علی ما ہدانا ورزقنا من طیبات الانعام. اس سے بھی نہیں ہے اس کا کہ مستحب یہ کہ اگر بنا میں ہو اندرا نماز و کے تصویر پڑھو یعنی چیز اللہ سے یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہاں کی پریشانی ہو جاتی تو لوگ 2 دن بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے چھوٹو کر کے بھاگا سب کو مستحب پہلا مستحب یہ ہے کہ سوائے کھانا کعبہ کا ثواب کافی اطمینان سے نکلو ہی 2 دن یاد رکھنا پرانی کلا کے سارا شام کو جاتی اور آپ نہیں کر رہے گناہ نہیں کر رہے مگر گنا کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ 3 دن لیکن زیادہ سمے کو بڑے خوب کو مزہ پڑتا ہے. نمبر 3 دن ہے 11 بھی 12 بھی 13 بھی آپ کو جناب آسمان آ کر بات کرتے آپ تب ان کا سلسلہ بن نہیں ہوا اور میں ادا کرتے ہوئے یہ کون سا واقعہ ہے جب مدینے سے نکلے تھے بچے کی ولادت. میں نمبر نے کہا سنا بچے کی ولادت کے بعد ایک حد سے زیادہ اور اپنے کچھ نہیں لگتا مجھے آپ پر سے بڑا دقت دکھتے اب اس کے بعد بھی اگر ہونا کھانا ہے وہ استعمال ہو اور اس حالت میں مقبول کرو تو پاک اور صاف پانے کا مطلب تمام کرو اور واجب آ سکتا تو باقاعدہ مسئلہ زیادہ اتنا کھل جناب اسباب ان کی امید سے حد کی وجہ سے آتا جب انہوں نے یہ شروع میں مسلمانوں نے آگے طواف کیا تھا وہ خاموش اب دیکھا یہ آخری طواف پر مسلمان بچے میں جانے والے علاج مسئلہ کچھ اللہ کے حکم میں تو اب تک مجھے سمجھا رہے میں مطلب نے کہا یہ حد سے آگے اگر ہم کو نظر آ جائے تو بات ہے بچے بھی کچھ ادھر ادھر بتائے اور اپنے آواز بن جاؤ یہ بڑی مسئلہ میں مطلب آج تک میں پر اور ہماری عورتوں کی کی حالت نہیں اس کراچی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو جانے کی کوشش کریں وہاں کھانے کعبہ میں جانے کی بات کل ہماری عام مسجدوں کا احترام کیا جائے تو کھانا بلا وہاں کھانا خدا میں جانے کی بات اور حج ایسا ہے مطلب اب ایسا کرنے کا کوئی بات اگر خدا کا بھی ہے تو بات اسے کرو جا کے اپنا پریشان کیا باقاعدہ نمبر نے بنا کے آسمان آج کروایا اور اس حج خواتین کی نجاست کے 2 مسئلے ہیں ایک المومنین حضرت عائشہ جو رہی ہے تو میرے تقریر کا ہوگا اور ایک جناب اسلام 2 مسئلے اور میں مطلب پہلا حج سے سالے ہوئے آخری کام سے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے خطبہ دیا آخری زمانے کے حالات بتاؤ اور پھر یہاں سے فاصلہ والا اب یہ فاصلہ مدینے کو پہنچے گا اور فاصلہ مدینے کو یہ بات ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی تو آئندہ سال
میں نے برداشت کرنا یہ کرتے وہ خود بولے گئے یہ کرتے پھر بتاتا خود کو اور یہ سمجھار والا جو اور پھر غزیرے کو سما گیا انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ حضرات اور اس کو آسانی کی ضرورت نہیں ہے سب سے گزارش کرتے جب گھنٹے میں بات ہے کر میں طویل کا کروں آپ سے زیادہ مجھے اس بات کو مکمل کرنا اور پھر جب تفصیلات تو آج یہ کئی بڑوں کی پہچانے سوال ہے یہ لوگ کے مجلس کا زیادہ کرنا پڑتا جن کے بارے میں اس سے پہلے سارے سوال کی مجلس جو بھی معلوم نہ پڑے یہ سلسلہ یہاں سے چلا اور پورے مقامات سے مقدس ہے جو ہوتا ہوا ان کے استعمال پر اور ابھی باتیں زندگی کے کتاب میں پڑے وہ قیامت تک اس کو زندگی کا سبب تو مانا جانا چاہیے کہ طرح پر یہ زندگی کو تو اتنا زیادہ آپ پریشا اپنی زندگی کا کیا کہ آپ نے تفریح کے دوران یا اللہ کے رسول تک یہ بات مسلمانوں کے مسئلے میں دشواری پیش آ رہی تو ہر مسئلے میں چوک رہتے کبھی یہ سب مقبر کے ساتھ قبر کرنے کو رحمت للعالمین صاحب و خلق رفیع مگر یہ مت مقبر کے غلام اور بچوں جنہیں حقوق الناس کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کے سب پتہ کر سکتا غالباً یہ کام ہوا ہے کہ سب سے زیادہ استعمال سے پتہ کر سکتا کہ آپ لوگوں کی خدمت کیے جائے یہ بات تو بڑا کر سکتا سفر ویسے آدمی کو پریشان کر سکتا اب کہا کہ ایک دوسرے اور زیارت کر سکتا تفریح کے سفر میں آدمی بہت سی باتیں برباد کر سکتا اور زیارت کے سفر میں تھوڑا آدمی اپنے آرام میں کبھی برباد نہیں کرے ہماری شاد بنا دیں آخری پہلا مناسب اپنے آمالیات مکمل کرو بنا سمجھنا کیا ہو گیا اپنا اللہ کو یاد کیا قیمت کو یاد کرنا چاہیے آپ کو وقت آیا کہ اللہ کی یاد سوچتے وقت پہلے قرآن یہ بات سمجھنا کہ سمجھتے سے جا رہے فالتو سامان کے اختیار نہیں کرتا ایسے سوڑوں سے وہ اللہ کی یاد نہیں یاد کرو سکے اللہ بار بار سزا میں یاد کرنا باغات کے کھیت کو تھوڑی یاد کرنا نماز دینے کو تھوڑی یاد ہم اپنا نہیں شام کے دفتر کی کچھ میں تھوڑی یاد کرنا سفر کے مکلے میں تھوڑی یاد کرنا نہیں آپ کو تمہارا اب تو اللہ کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اب تو تمہیں اپنا موبائل بنا دیا گیا لیکن جب آپ کسی کو اپنا چیز بنا دیں جب وہ پنچایت سب کا سامان شروع ہوا تو چیزوں کو کہیں اب شروعات میں اللہ کی یاد کم ہونا چاہیے اب بڑھ جانا چاہیے اب دوسرے بشارت اس میں سچے دل جائے وہ اتنا بات ہو گیا بچوں میں کھولے بچوں کو اتنا مشکل بات کر کے کو چلا آپ خون بن کے آپ نے اچھا کاش اپنی باتوں سے بچا اگر ہمارا تجربہ جانے والا لوگ اپنی باتوں سے وہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے وہیں سے لڑائی کرتے مگر یہ بننے والا زیارات ایک سوال کا معصوم نہیں مکمل کر دیا ایک معصوم کی زیارت کر لو انعام کرنا میرا پریوار مقصد اس طرح اور سماج کے ہار کا معصوم کی زیارت ہماری زیارت نہیں چاہیے اپنی جگہ کو دوستوں اپنی محفلوں میں فلاح کو محسوس ہوتا ایسے افسر آدمی کی جو ہر ایک خوشی اور پتی میں حصہ بتانے کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے کام ہونے کو محسوس ہوتا تو خاص طور پر پڑھنے والے کی سروال پڑھنے والے کی اولاد پڑھنے والے بچی صاحب پڑھنے والے کی بیٹی
کرنے والے کی طریقے حیات ثواب اور فضیلت اپنی جگہ مگر سارے بنیادی کی باتیں وہ سب کام یاد رکھیں ثواب اور فضیلت اتنا ہی بتایا جائے لیکن پیٹ وہ بھی بنتا ہے جب لوگ ہتھیار سے نہیں بنتے اسی طرح کتنا ہی ثواب اور فضیلت بتایا جائے آپ کو کچھ صبر کرتی سے سر سے صاف کرتا ہے اٹھا زندگی بھر کے ساتھی سے محروم ہوا یہ ساری باتیں اپنی جگہ سمجھ جاتی پیغمبر نے حج سے یہ نہ عام حج نہ سمجھنا یہ قدم سے مجھے دیکھتے رہنا میں کیا کر رہا ہوں وہ تمہارے کام ہے اسی طرح سے بات نصیحت کرتے ہیں آیات روایت کو سب راجا اپنے کو سب نہیں کرتا زندگی میں سب سب راجا کربلا کا میدان کام مسالے اور ہدایت کا میدان کرتے جیسے حج میں حضور کو دیکھنے جاؤ حج کرتے اور ایس فکر کے ٹکڑوں سے محروم ہو جانے والوں جہاں تمہیں صبر نہ آئے بات کربلا کو دیکھنے جاؤ کیا جواب دیتا پاور الفاظ سے صبر نہیں دلوا سکتا آپ صبر آ جائے گا جب وہ دیکھے گا کربلا میں کیسا پورا باپ ہے جو اپنے جوان کے سینے سے پرچی بھی نکالتا ہوں اور سارے صبر نہ پریشانی نہ گھبراہٹ نہ ملتا اگر کبھی کسی کا بھائی مارا جائے اور اسے صبر نہ آ رہا ہو تو دیکھے کربلا میں ایسا بھائی تھا جس نے اپنے چھوٹے جوان بھائی کے بازو کٹ دیے اور اسے خوراک کے کنارے میں سے نکالنے کی لگتا ہے اگر بہن گوا گیا بہن بھائی کی موت برداشت نہ کرے تو سوچ لے اس کربلا میں کیسی بہن محنت کی کہ اس کا بھائی عباس اجازت لینے خود بہن کے پاس گیا اگر کربلا اگر بچی کو صبر نہ رہا میرا بابا مارا گیا آپ صبر کی بات کرتے ہیں اگر کیسے صبر کروں تو کربلا کیونکہ اپنی ماں کو دیکھ لے آگے جتنا بابا نہیں مارا گیا تماچے بھی کھانا پڑ رہا ہے تھوڑے بھی کھانا پڑے اور اگر کبھی کسی بیوی صبر نہ رہا میرا شریک حیات مارا گیا آگے فضیلتوں کے باوجود میں صبر کیسے کروں وہ آگے رباب سے پوچھ لے لیلا سے پوچھ لے کس طرح سے حسینی کو تیروں سے چلنے سے ڈالا سے ثواب اگر صبر نہ رہا میرا بابا مارا گیا بچے کیسے صبر کروانے میں کیسے صبر کروں تو آج اس بیٹے کو دیکھ لو جمالی بابا نہیں مارا گیا ہاتھوں میں ہاتھ پڑی بھی پڑ گئی پڑوں میں دیکھ بھی پڑ گئی اور مجبوری ہے جواب میں ہر بننے والے کے وارثوں سے کہتا ہوں تمہارا تک اور وقت ہمیں حکم ہے کہ الفاظ میں بتایا مگر ہمیں پتا ہے پانی نفسیات آدھی الفاظ سے تمہارے سپنوں کا حق نہیں بن سکتے الفاظ مگر اتنا سوچ کے اطمینان کر کہ کبھی ایسا ہوتا کہ مرحوم عبداللہ بھائی کی موت جو وارث یہاں پر مرنے والا سینکڑوں کی دور ہے وارث نہیں ہے اگر کتنے شان و شوکت کے ساتھ تجویز و تقدیر کے سارے مراحل کرتا ہوں اور ایسی مقدس جگہ کروں تو یاد کر لو کہ جہاں بارش نہیں تھے یا پہنچے کہیں پہنچ بھی جا کر پہنچے یا نبی پہنچتا ہے تو تجویز و تقدیر سے آرام کرو اور کہیں بارش سرحانے پڑا لیکن نہ بابا کی میت کو بالکل مل سکتا نہ بابا کی میت کو سفر بنا سکتا نہ بابا کو سفر کر سکتا ہے ارے پڑھنے والے کی موت ساری بڑا والے خیال قدر کرنے والا سمجھ کو ہوا اور ہر کو برا چاہنے کا پن ہوا اور جوارے سارے برا چاہنے کا پن ہوا مگر کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا پن تو چھوڑے الٹا پن کر کے ہوتا کہ ایک بار
ہندوستان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آنے لگی. نے کہا ابا میرا بھیا سارا کیا چکا ہے, اب کے گھوڑے کیوں دوڑ رہے. نے باہر آ کر اپنی پتھر دیکھا کہ میرے باپ کے سپاہی گھوڑوں کی تال بندی کر رہے, اس لیے جو ہمارے ساتھ کا حکم تھا حرم والوں تمہیں پتا ہے جب ہم پورا اتفاق لیتے ہیں تو لاشا بھی سامان کرتے ہیں, لاش کے سامان کرنے کی تیاری کرو. کہا اتنے احترام سے سفر کیا گیا کا لاشا ایک بار گھوڑے تیار ہونے لگے, ان کی فوج کو پھر بھی پیرم آ گئی, سڑک سے آگے بڑھے. ارے ہمارے ساتھ ہمارے سرکار نے بڑی غلطی کی ہے, مگر اس کا مطلب نہیں کیا اس کے لاشے کی توہین دیں گے. میرے ساتھ اچھا اس سے ہمارا بہت بڑا چل رہا ہے, لے جاؤ اس کا لاشا. ابھی تک اگلا طرف سے آگے بڑھا, بادشاہ کی تلاشا لے جاؤ. ایک ایک مرنے والے کے بارش آتے ہیں, جاننے والے آتے ہیں, اپنے مرنے والے کا لاشا لے جاتے, مگر کربلا کے میدان میں آخر میں ایسا لاشا رہ گیا کہ کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہ تھا. ارے اکبر زندہ ہوتے آگے آگے کرتے آپ سب کے نوازے کا لاشا ہے, علی اور فاطمہ کے لمبے جگر کا لاشا ہے, حسین ابن علی کا لاشا ہے. وہاں کوئی نہ تھا. انسان کا جیسا بھی ذرا باہر آ کے یہ منظر کو دیکھیے, اب تو یہ منظر ہوگا بھیا کا لاشا مسلوں سفر کو درکنار جہاں گھوڑوں کی ساتھے ایک بار برس کے مدینے میں روک دیا. نانا رسول خدا جس حسین کو سینے میں سلاتے تھے, ارے آگے دیکھو اس کے سینے میں گھوڑے دوڑے. آپ کی مجلس کی خدمت والے سماج کی حضور عبداللہ رحمۃ اللہ خدمت کو آنے کے لیے تمام شہداء اور مظلوموں کے سردار حسین ابن علی کی تمام سے خدمت کرتا. خدا بندہ اکبر کے لاشے سے